والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں سے منع فرمایا اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا بتلایا۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین قسم کے متعلق کے جو احکام ہے ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم، اللہ رب العالمین نہیں تمہارا مواخذہ کرتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے متعلق، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم، اور رب تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما عقدتم الایمان، ایسی قسموں کا جو تم نے عقد کے طور پر یا کسی بات کی اہمیت کے طور پر کھائی ہو۔ فکفارتہ، اگر بندہ کوئی قسم کھا لے تو وہ توڑ دے، اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط، درمیانہ جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، ما تطعمون اہلیکم، ایسا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے، او کسوتہم، یا پھر کیا کرے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن آزاد کرے۔ پہلے قسم کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر بندہ قسم کھائے اور اس قسم کو توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کو چاہیے کہ وہ ایک گردن غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، کپڑے لے کر کے دے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر درمیانہ جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے یہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر وہ ان تینوں کاموں کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے۔ اب یہاں پر یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلسل رکھے یا پے در پہ رکھے، جب اس کو اللہ رب العالمین توفیق دے اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ فرمایا کہ ذالک کفارتہ ایمانکم اذا حلفتم فاحفظوا ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اور تم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین آپ کے لیے ان آیات کو کھول کر کے اس لیے بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی پہلی بات تو قسم کھانے سے پرہیز کروں گا، کھاؤں گا ہی نہیں۔ اگر بالفرض مجھے قسم کھانی پڑ بھی جاتی ہے تو پھر میں کیا کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اگر میری وہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس سے کوئی بہتر چیز مجھے مل جاتی ہے یا اس سے بہتر کام مجھے مل جاتا ہے تو پھر میں اپنی قسم کا کفارہ دے کر کے میں وہ بہتر چیز کو اپنا لوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، پہلی بات قسم نہ کھائی جائے، اگر بندہ قسم کھا لے تو پھر کیا کرے، اگر اس سے کوئی بہتر چیز ملتی ہے تو بہتر چیز کو اپنا لے اور اس کا کفارہ دے دے۔ اگر بندے نے سرے سے قسم ہی یہ کھائی ہے کہ جو قسم نافرمانی کی طرف بندے کو راغب کرتی ہے تو اس کے متعلق علماء کا اور محدثین مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کفارہ نہیں ہے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ فرمایا کہ جو بندہ اگر قسم کھائے تو غلام آزاد کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب کہا کہ اسے آپ آزاد کر دو۔ اب قسم کی جو اقسام ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قسم لغو، لغو قسم جس کے بارے میں رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا اس کا وبال یہ ہے کہ جو بات پر قسم کھاتا ہے تو وہ پھر بندوں کے درمیان بھی جھوٹا شمار کیا جاتا ہے کہ یار اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو قسم بھی کھا رہا ہے بات پر تب بھی اس کی بات پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال بندہ پرہیز کرے لیکن اس کا اللہ رب العالمین کا مواخذہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے قسم غموس،
جو ایسی چیز کے لیے کھائی جائے کہ اگلے کو دھوکہ دینا ہی مقصود ہو کہ بھئی فلاں چیز کا میں نے اگلے کو دھوکہ دینا ہے، تو اس بات پر جو قسم کھائی جائے اسے قسم غموس کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بڑوں میں سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی توبہ ہے، اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ تو تیسری قسم جو ہے، جو تیسری قسم کی اقسام ہے وہ ہے قسم عمد۔ جو بندہ اس چیز کے لیے کھاتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، کسی اپنی بات کو پختہ بیان کرنے کے لیے، اس کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔